پیش کر دوں. میں نے اکثر روایات میں دیکھا ہے مولا حسن مولا حسین کو حسین نہیں کہتے, نام سے نہیں بلا, کبھی بھی نام حسین نہیں کہتے, ہمیشہ کہتے تھے یا ابا عبداللہ, ہمیشہ یا ابا عبداللہ. اتنا احترام دیتے تھے بڑے بھائی ہو کے, بڑے بھائی ہوتے وہ چھوٹے بھائی کو اتنا احترام دیتے. بات بات پہ ہمیشہ پہلے کہتے میرے بھائی, پہلے بھائی کو پہلے بھائی سے پوچھ, مولا شفقت اللہ پہلے میرے بھائی سے پوچھ. ہر بات میں وہ بات یہ ہو گئی ہے کہنے پہلے میرے بھائی سے, بے انتہا محبت ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بھائی دوسرے بھائی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جو مولا حسن کو مولا حسین, اور اتنی محبت کے عجیب و غریب محبت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم. اور بار بار لوگ کہتے ہیں یا ابا عبداللہ, جملہ کہا کہ یا ابا عبداللہ میں حج پہ جا رہا ہوں, چلیے گا میرے ساتھ؟ مولا حسین نے کہا ضرور چلوں, چلیے چلیں. کہا عبداللہ بن جعفر طیار سے بھی پوچھیں, جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کی شوہر, آپ کے جداد بھائی بھی تھے, بڑے تھے, ایج میں بڑے تھے, بڑے قدر حضرت جعفر طیار 10 سال بڑے تھے مولا علی سے. اور وہ جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو حبشہ میں حضرت جعفر طیار کی ولادت, یعنی مکے کی زندگی. میری باتیں پہنچ رہی؟ حضرت اسماء کو میسج بھیجے تھے تو ان سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ حج پہ چلیں گے. تو حضرت عبداللہ نے جعفر طیار تھوڑا سا تردد سا کرنے لگے, کبھی ان کے ساتھ حج بڑا مشکل ہے. تو مولا حسین مسکرایا کہ کیوں؟ کہ بھائی یہ جو کچھ لے کے جاتے ہیں کچھ واپس نہیں آتا. ایک دفعہ چلا گیا تو پیدل واپس آیا, کچھ سواری بھی مانگ لیتا ہے تو یہ سب عطا کرتے ہیں. واہ 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 واہ, یہ بہت کریم ہے, ان کے ساتھ حج بہت کھا بھی رہے ہو تو اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو کھانا نہیں کھاتا, اور تم کھاتا میرے یہاں سے تم لے. ان کے ساتھ بہت مشکل ہے. مولا حسین مسکرایا کا چلتے ہیں, توجہ اتنی محبت ہے, عشق ہے بھائیوں میں, کیا چلتے ہیں, کا ٹھیک ہے صحیح. وہی ہوا جو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا تھا. واپس آ رہے ہیں تو پیدل, کہاں سے 570 کلومیٹر 560 کلومیٹر مکے سے. تو اب جناب عبداللہ بن جعفر بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ جو گھوڑے تھے, جو اونٹ, جو کچھ تھا سب تو لٹا دیا, بس لباس رہ گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں, نہ کھانے کو پیسے ہیں نہ کچھ ہے. یہ اتنا لمبا سفر ہم کیسے کریں گے مدینے؟ تو مولا حسن نے مسکرا کے دیکھا, کہا وہ بھی کریم ہے. اب چل رہے محبت سے سنیے گا. بہت بڑے ہمارے محقق گزرے شیخ باقر شریف قرشی, 3 سال پہلے نجف شریف میں انتقال ہو گیا. بہت اس دور کا سب سے بڑا مورخ اور محقق مانا جاتا, عراق کے تھے. انہوں نے واقعہ لکھا ہے, کہتے جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی اب مجھ سے مزید فاقہ برداشت نہیں ہو رہا. حضرت عبداللہ بن جعفر, مولا حسین کا صبر ان کو پتا تھا یہ تو پورے رس سے بھوکا رکھیں گے, ایک ہفتہ بھی کچھ نہیں کہیں. ان کا مجھ سے اب فاقہ برداشت نہیں ہو رہا, مجھے کھانا چاہیے. وہ بہت بڑے تاجر تھے, حضرت جعفر طیار خود تاجر تھے, جناب عبداللہ بن جعفر طیار بہت بڑے تاجر. اب وہ کیا ہوتا تھا کہ بھئی ہم نے دیا, وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ مانگا, کبھی آپ بھی دیجیے. توجہ, مولا حسن علیہ السلام ایک ہوتا ہے نا خود کریم ہوتا ہے, وہ عطا کر رہا ہے, آپ بھی دیجیے. تو امام حسین نے بھی دیا, جو تھا پیسے دیے, اشرفیہ بھی لے جاؤ, یہ بھی لے جاؤ, وہ بھی, گھوڑا میری سواری بھی لے لے, سب کچھ دے دیا. واپس آ کر مجھے کیا میرے ساتھ چلے. ایک راستے میں دیکھا جھونپڑی نظر آ رہی, توجہ سبحان اللہ, تو کہا آئیے ذرا میرے ساتھ. دونوں بھائی آئے. ایک مرتبہ دیکھا دستک دی تو ایک کاٹیج کے اندر جو ہے میاں بیوی رہ رہے تھے بوڑھے. تو ان سے کہا کہ آپ کو کوئی مہمان چاہیے؟ ایک کھانا مانگنا توہین ہے, مہمان بننا اعزاز. بھائی واہ 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 واہ. جیسے انہوں نے چہرے دیکھے, انہوں نے تعارف نہیں کروا کہ ہم کون ہیں, انہوں نے چہرے دیکھے, انہوں نے کہا ایسے چہرے میں نے زندگی میں نہیں, اتنے وجیح خوبصورت بابرکت باعظمت لوگ اگر ہمارے مہمان. انہوں نے فوراً زوجہ کو بلا کر بھی ایسے لوگ ہیں, بہت حضرت نے ایسے لوگ نہیں دیکھے, لگتا زمین کے نہیں آسمان سے آئے. زوجہ نے آ کے دیکھا کبھی آپ ہمارے مہمان بنے. دونوں بوڑھے, غریب, فقیر, نادار. دیکھیں مہمان بنے بھی تو غریب لوگ ہیں. دیکھیں امیر کا مہمان بننا اور ہوتا, غریب کو شرف بخشنا یہ بہت بڑی عظمت, یہ شرف ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. اب امام نے غریب کو شرف بخشا, یہ شرف تمہارا مہمان بناؤ گے؟ ہاں. دونوں نے دیکھا کہا آئیے, کہا ایک ہی بکری ہمارے پاس, فوراً ذبح کی, کھانا کھایا. امام نے جب دیکھا نا تو فوراً آواز
یا دیکھو دیکھیں امام کہتے ہیں کہ پہچان پاؤ. کبھی ان کی غربت ہے کہ اگر کبھی وقت پڑ جائے نا اور کوئی پریشانی ہو کھانے کی کمی ہو مدینے آ جانا. کہ مدینہ النبی کہاں مدینے آ جانا. مولا حسن نے فرمایا کون کون ساتھ ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر. کہا مدینے آ جانا. کہا مدینے آ کے کس کا پوچھے؟ کہا حسن مجتبیٰ کا پوچھ لیں. اللہ اکبر. مولا نے فرمایا مدینے آ کے حسن مجتبیٰ کا پوچھ لینا. کہا ٹھیک ہے. مولا نے فوراً سفر شروع کیا. مدینے پہنچے. دیکھیں اب یہ دیکھیں اس راستے میں بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے تھے پروردگار جنت سے دسترخوان نازل کرتے تو کیا نہ آ جاتا؟ پتہ لوگ ہیں یا نہیں. لیکن دیکھیں اس غریب پہ احسان کر کے اسے شرف بخش کے اسے کچھ عطا کرنا چاہ رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سبحان اللہ سبحان. پہنچے کہا کہ جب آ گئے تو اپنے گھر چلے گئے. تینوں کے اپنے گھر. مولا علی کا جو گھر تھا وہ مولا حسن کو میراث میں ملا تھا. جہاں پہ باب جبرائیل لکھا ہے نا وہ مولا علی کا گھر وہ مولا حسن کے پاس. ساتھ والا گھر مولا حسین کا تھا. جناب عبداللہ بن جعفر کا گھر تھوڑا کچھ دور فاصلے. ہفتہ گزرا تھا. اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا بھئی ہماری ایک ہی بکری تھی, نہ گھر میں دودھ ہے نہ کچھ کھانے کو ہے, یہ جڑی بوٹیاں وغیرہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. کہا وہ جو آئے تھے ان کے پاس چلتے. شوہر نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. مدینے پہنچے. ایک مرتبہ کے سوال کیا بھئی مدینے میں حسن مجتبیٰ ہے؟ کہا کون سے حسن مجتبیٰ؟ کتنے حسن مجتبیٰ؟ کہا مدینے میں تو ایک ہی ہے, نواسہ رسول. اب ان کو خیال آ گیا نواسہ رسول ہمارے گھر مہمان آئے. بیوی نے کہا کہ ان سے کچھ نہ کہنا, وہ ہمارے مہمان تھے, وہ نبی کے پاس تھے, علی کے بیٹے. کہا نہیں, انہوں نے کہا تھا آؤ اب چلو اب آئے ہیں انہیں کے پاس چلیں گے. تو دونوں جو ہیں وہ فوراً پہنچے. جب پہنچے تو دستک دی مولا حسن کے دروازے. خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے خادم نے دروازہ نہیں کھولا, مولا حسن خود آئے. مولا حسن کا پتہ ہے دسترخوان مشہور تھا. مولا کے خادم, مولا کی باغات, مولا کی بہت زیادہ جائیداد محنت سے بنائی گئی باغات تھے. خود دروازہ. کیوں؟ امام اسے کہتے ہیں جو جانتا ہو دروازے پہ کون. پتہ نہیں لوگ کہاں سے لینے. تو امام نے دروازہ کھولا, مسکرا کے دیکھا. دونوں آئے تھے, انہوں نے سلام کیا. ہم نے کہا کہ تشریف لا میرے گھر میں آ جائیں. کہا کہ نہیں ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے. ہمیں تعارف ہو گیا تھا کہ نواسہ رسول عام ہستی نہیں ہے. کہ ہم زحمت نہیں دیں گے, ہمارے گھر میں فاقے ہیں اس وقت, بہت برا حال ہے. تو مولانا نے ایک مرتبہ خادم سے کہا میری طرف سے 1000 بکریاں انہیں دے. پتہ نہیں لوگ ہیں. مولا کے باغات, مولا کی بہت زیادہ نا اپنے فیلڈز وغیرہ بہت زیادہ, زراعت بہت زیادہ. ایک بکری انہوں نے ذبح کی تھی. اس کے بدلے میں 10 نہیں دی, 100 نہیں دی. ایک کام میری طرف سے خادم سے کہا ایک. وہ رونے لگے. کہا ہم اس لائق نہیں ہیں, ہم نے زندگی میں 1000 بکریاں دیکھی بھی نہیں, ہم نے ایک ذبح کی تھی, 10 دے دیجیے. امام نے کہا 1000 میری طرف سے تمہاری. رونے لگے. جب جانے لگے مولا کہا ابھی نہ جانا. کہاں جا رہے ہو؟ میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ. میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ, وہ بھی بڑا کریم ہے. دروازے پہ کہا مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ کے بھائی حسن نے بھیجا. مولا نے دیکھ کے کہا خادم سے میری طرف سے بھی 1000 بکریاں دے دو. سمجھو جب دونوں کی طرف سے اب جانے لگے کہ نہیں ابھی مت جانا. امام حسن آئے. کہاں ہمارے بہنوئی کے پاس جناب عبداللہ بن جعفر تیار کے پاس. مجھے گھر آیا. کہا ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے. کہا میں 1000 تو نہیں دے سکتا, انہوں نے معیار بہت بلند رکھا ہے. کہا میری طرف سے بھی 500 دیتا ہوں. وہ دونوں میں بیوی رونے لگے. کہا زندگی میں اتنی غربت تھی کہ بعض اوقات وہ دودھ بھی ہمیں پورا نہیں پڑتا تھا, اب ہمارے پاس 2500 بکریاں ہیں. عزیزان کرام کچھ بکری بیچی, انہوں نے باقاعدہ فارم سب کچھ بنایا. کیوں؟ کہ ایک حسن مجتبیٰ کا کرم اتنا تھا. وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے جاؤں. مولا حسن مجتبیٰ کا کرم بہت زیادہ ہے. اس لیے کبھی بھی دسترخوان بچھائیں تو اپنے ہی کھانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا مولا حسن کو فاتحہ ہدیہ کر کے تو دیں. وہ آپ کی فاتحہ کے محتاج نہیں, جو ہدیہ کرتے نا پلٹ کے آپ ہی کو آ جاتے, انہیں ضرورت نہیں. قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ معصوم کو ہدیہ کرو کئی گناہ ہو کے واپس آتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ انہیں ہدیہ کریں تو یہ ہدیہ اگر قبول کر لیتے ہیں تو واپس آتا ہے, اور کئی گناہ ہو گیا بس بھائی مکمل میں نے کر دیا.